تو ہمیں یہ ضرورت ہو گئی، کیفیت درکار ہو گئی کہ بھائی انسان کو معرفت کی اس وسیع ترین فیلڈ میں کن کن چیزوں کی معرفت چاہیے. کہ بھائی اسے ہاتھوں کی بھی معرفت چاہیے، اسے انگلیوں کی معرفت کی ضرورت ہے. وہ چیزیں جن کا ہمارے سامنے ذکر نہیں ہوا، اگر ان سے انجان انسان مر جائے تو ٹھیک ہے کہ بھائی بات ہوئی نہیں، لیکن کچھ چیزوں کی باتیں ہماری سامنے بار بار ہوئی. اس سے مراد ان کا عرفان تھا جن میں مخصوص لوگ آگے بڑھے. یہ بن گئی کیفیت. تو آپ کی خدمت میں انہی انگلیوں کے اوپر انشاءاللہ گفتگو ہوگی. تھوڑی سی بحث ان کے ناموں پر اگر ہو تو ان کے عربی میں نام ہے. اس انگلی کو کہتے ہیں خنصر، اس کو کہتے ہیں بنصر، اس کو کہتے ہیں وسطی، اس کو کہتے ہیں سبابہ، اس کو کہتے ہیں ابہام. یہ ان کے نام رکھے گئے. اس انگلی کو وسطی کہا جاتا ہے کیونکہ بیچ میں آ گیا وسطی. اس انگلی کو سبابہ کہا جاتا تھا کیونکہ سب کے معنی کسی کو برا کہنا ہے. سب و شتم یعنی کسی کے بارے میں برے الفاظ استعمال کرنا، برائی کرنا کسی، اسے سب و شتم کہتے ہیں. تو کیونکہ کوئی انسان کسی کو برا کہتے وقت اس انگلی سے اشارہ کرتا تھا، اور یوں اشارہ کر کے کہ بھائی تو ایسا ہے یا جو بھی ہے. آج بھی آپ کو ملے گا بحث کرتے وقت یوں آ جائے گی. تو انگلیوں میں 50 کہاوتیں بن گئی کہ بھائی دیکھو ایک ہماری طرف ہے اگر تو پھر 3 تمہاری طرف بھی ہے. اب یہ الگ بحثیں چل رہی. یعنی جو معرفت انگلیوں کی ہونی چاہیے اس کو چھوڑ کر اس میں لگے ہوئے ہے نا توجہ. تو اسے جب اشارہ کر کے سبابہ سے برائی کے الفاظ کہے جاتے تھے تو یہ مشہور ہو گئی سبابہ. لیکن جب رسول اکرم کی آمد ہوئی تو رسول اکرم نے بہت ساری عبادتوں میں اس انگلی کا استعمال شروع کیا. اور جب لوگ اس سے اشارہ کر کے علی کے بارے میں برا کہتے تھے اور آنے والے زمانے میں بھی برا کہا جانے والا تھا، رسول اکرم نے ارشاد فرمایا لا تسبوا علیا فإنه ممسوس فی ذات اللہ. عنوان یہ حدیث نہیں ہے لیکن ترجمہ کر کے آپ کی خدمت میں اسے پھر کسی دن. لا تسبوا علیا، ارشاد فرمایا دیکھو علی کے لیے برائی کے الفاظ خبردار استعمال نہ کرنا. فإنہ ممسوس فی ذات اللہ، کیونکہ علی اللہ کی ذات سے مس ہو چکا ہے. تو وہ اس کی ذات سے کیسے مس ہوا، اس حدیث کے معنی کیا ہے، وہ پھر کبھی آپ کی خدمت میں انشاءاللہ ہو سکتا ہے. لیکن کم از کم ایک چھوٹی سی بحث اگر کی جائے تو کسی پھول کی خوشبو سے کی جاتی ہے، کیونکہ خداوند عالم کا جب جسم نہیں ہے تو پھر اس کے چھونے کے معنی کیا ہے. بھئی بدن ہو تو چھوئے کوئی، جس کا بدن ہی نہیں اسے چھوا کیسے جائے گا. تو جیسے پھول سے نکلنے والی خوشبو کوئی میٹر کی صورت میں ڈھلے بغیر ہمارے ذہن سے مس ہو جاتی ہے. بھئی خوشبو آئی لیکن اس نے کہاں چھوا کسی کو؟
ہے نا, یعنی ایک احساس ہے, حس کا احساس, اس کی کیفیت اس کی بو کے چڑھ جانے کو کہتے ہیں, مس ہو جانا, ہے نا توجہ. ویسے ہی فَإِنَّهُ مَمْسُوسٌ فِي ذَاتِ اللَّهِ, دیکھو علی کے بارے میں ہرگز برائی کے الفاظ استعمال نہ کرنا, کیونکہ اللہ کی ذات کا رنگ اس پر چڑھا ہوا ہے. تو یہ انگلی ہٹ گئی عبادتوں کی وجہ سے. بعد میں اہل بیت نے اس کا نام رکھا مصباح, سبابہ سے چینج کر کے اس کا نام مصباح رکھا, جس کے معنی ہے کہ جس کے ذریعے سے تسبیح پڑھی جائے. جس انگلی کو تسبیح میں شامل کر دیا گیا اس انگلی کا نام مصباح رکھا. کہا کہ اب اسے سبابہ نہ کہنا, اب اسے مصباح کہنا, کیونکہ اب یہ عبادت میں شامل ہو گئی. اور امام نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو جب تم تسبیح پڑھ رہے ہو, جب تم تسبیح پڑھ رہے ہو, ہاتھ پر تسبیح پڑھ رہے ہو, تو اس وقت یہ جو خانے ہیں ان خانوں میں تسبیح پڑھتے وقت تھوڑا سا زور لگا لینا. اللہ اکبر, الحمدللہ, سبحان اللہ, تھوڑا سا پریشر لگا کر تسبیح پڑھنا. مولانا ارشاد فرمایا 1400 برس ہوئے. آج ہم اپنی بات کر رہے ہیں خود کی. ہم گئے تھے ڈاکٹر کے پاس کہ بھائی دیکھیے کچھ اسپائن میں پرابلم آیا ہے جس سے پیر لڑکھڑاتے ہیں. تو ساری چیزیں جو الگ الگ طرح کی علاج ہو رہے تھے ان میں ایک انہوں نے کسی کنگر کو انگلی پر رکھ کر دبانا شروع کیا. تو پتا چلا کہ بھئی انگلی میں بدن کی رگوں کے پریشر پوائنٹس ہوتے ہیں جن کو دبانے سے انسان کی صحت میں اضافہ ہوتا ہے. اب بہت سارے علاج انگلیوں کو دبا کر آج کیے جا رہے ہیں. 1400 برس پہلے امام نے ارشاد فرمایا کہ جب میرے جدہ ماجدہ کی تسبیح کو ہاتھ پہ پڑھنا تو ایک مرتبہ زور سے انگلی کو دبا کر تسبیح پڑھنا, تو راز یہ سمجھ میں آیا کہ سیدہ کے نام سے اللہ کی تسبیح بھی ہو رہی تھی اور تسبیح پڑھنے والے کو صحت بھی حاصل ہو رہی. اس سبب سے شدت سے تسبیح پڑھنے والوں کی صحت دوسروں سے بہتر ہوا کرتی.